وبرکاتہ۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دنوں میں اس عبادت کی بہترین طریقے سے توفیق دے اور اسے قبول بھی فرما لے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا، یعنی کسی مخصوص جگہ پر جم کے بیٹھ جانا، اسی جگہ رہنا۔ وقوف کہتے ہیں دوسری چیزوں سے نظریں ہٹا کر کسی خاص چیز کو پکڑ لینا، یعنی باقی دنیا کی تمام چیزوں کاموں سے نگاہیں ہٹا کے پورے طور پر عبادت کی طرف متوجہ ہونا۔ تو اعتکاف مکمل یکسوئی اور ذکر اور فکر کی عبادت ہے، اپنے رب کی یاد کے لیے، اپنے رب کی عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جائے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کرنا ایک مسنون عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ گویا اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور جس جگہ پر عبادت کی جائے اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ طہارت کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، یا عبادت میں طہارت شرط ہے عبادت کی قبولیت میں۔ لہٰذا آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، آپ کی جگہ بھی پاک ہو، اور آپ کا جسم بھی پاک ہو، اور اس حالت میں آپ عبادت کریں۔ لہٰذا مسواک کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، اور ان کا اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مختلف عشروں میں بھی اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں پابندی سے اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کرتی رہیں، یعنی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور ازواج مطہرات کیا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، یعنی اعتکاف 10 دن سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسنون اعتکاف یہی ہے 10 دن کا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کم دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نظر مانی ہوئی ہے اعتکاف کی تو بھی ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ اعتکاف کسی تنہائی یا بغیر تنہائی کے نہیں ہوتا، یعنی اعتکاف کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی پہاڑی علاقے میں کسی ہل ٹاپ پہ چلا جائے اور وہاں اکیلا جا کے بیٹھ جائے، یا پھر اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ سمجھے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں کیونکہ میں سب لوگوں سے کٹ کے الگ ہو گیا ہوں۔ تو صرف کٹ کے الگ ہونا ہی اعتکاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے عبادت گاہ میں جانا چاہیے۔ کسی غار میں جا کے اعتکاف نہیں کر سکتے، کسی قبر کے پاس اعتکاف نہیں ہوتا، نہ ہی کسی اور مقام پر۔ تو جس مسجد میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو وہاں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں اعتکاف کی اجازت طلب کی، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ مسجد جا کر ہی اعتکاف کرتی تھی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھر مسجد کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے گھروں میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ نکل کر مسجد کے ایریے میں کیا۔ تو عورت اور مرد دونوں کے لیے مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس کی اصل روح اور نچوڑ کیا ہے کہ آپ کا پورا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور باقی تمام چیزوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں۔ اس میں عبادت، نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اذکار اور دعا کے لیے آپ کو مکمل یکسوئی ہونی چاہیے، اور دنیاوی مباح کاموں میں نہیں پڑنا، یعنی اس سے بھی زہد اختیار کرنا ہے۔ یعنی بعض لوگ کپڑے دھونے، استری کرنے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں، یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی اپنے وقت کو اعتکاف کی جگہ کے علاوہ کہیں اور کم سے کم استعمال کریں، اور صرف ضرورت کے تحت کسی سے بات کریں۔ باہر کی دنیا سے ہم عام طور پر موبائل وغیرہ کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی بالکل
کٹ آف کر دیں. اعتکاف کی اصل روح جو ہے وہ دل کی اصلاح ہے. مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے.